his computer. اما بعد. اچھا جی، آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ پہلے ہم کچھ جیسے جنرل تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، کیونکہ جب تک قرآن کی اپلیکیشن نہ کریں گے، جو ہم اسباق پڑھ رہے ہیں اس کی ہم اپلیکیشن نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا اور انٹرسٹ بھی لوز ہوتا جائے گا. میں نے بہت ساری عربی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، تو اس میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ اپلیکیشن زیادہ نہیں کرواتے، اور اس کی وجہ سے وہ بورنگ ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو پورا بھی کر لیتے ہیں وہ اس کو کنٹینیو پھر اپنی لائف میں نہیں کرتے، جبکہ ہمارا تو آبجیکٹیو بالکل پریکٹیکل ہے کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. آج پہلے ہم اپنا کرتے ہیں تھوڑا سا جنرل ڈسکشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کر لیں گے اسائنمنٹ، پھر انشاءاللہ آج کا لیسن کر لیتے ہیں. اچھا جی، لیٹ می شیئر دی اسکرین. اچھا، میں آپ کو کچھ قرآن پاک کی جو لنگوسٹک بیوٹی ہے یا اس کی ریٹورک سائیڈ ہے اس پہ کچھ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے لیسنز ابھی تک پڑھے ہیں ان کی تھوڑی سی اپلیکیشن بھی ہو جائے گی. ہم نے ایک لیسن پڑھا تھا لائٹ اینڈ ہیوی کا، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہیوی ہوتا ہے تو اس میں تنوین یا نون ہوتا ہے اینڈ پہ، اور اس کو ہم لائٹ کرنے کے لیے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسلمون کا مسلموں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. مسلمانی کا مسلمہ بن جاتا ہے. تو یہ سامنے آپ کے ایک آیت میں نے کھولی ہے البقرہ کی، آیت نمبر 46 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جو ہے جنتی جو لوگ ہیں ان کی تھوڑی ڈسکرپشن بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس میں جو لفظ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ، وہ دیکھیں، وہ لائٹ ہے. اس کے اندر سے ایکچولی جو ورڈ ہے ملاقونا، یہ اگر مسلم چارٹ کو دیکھیں تو یہ ملاقن، ملاقن، ملاقین، ملاقانی، کینی، ملاقونا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے نون جو ہے نا وہ ہٹا دیا گیا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر مومن کی خواہش ہے، اور ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی جنتیوں کی. تو اس میں جو تخفیف کی گئی ہے، یا اس کو حذف بھی کہتے ہیں کہ نون کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہر انسان یہ چاہتا ہے، چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ تعالیٰ کے، ان سے ہماری ملاقات جلدی سے جلدی ہو، ٹھیک ہے. اب ملاقونا ربہم کہیں اور ملاقو ربہم، تو اس میں سے شارٹر جو ہے نا وہ ملاقو ہے، جس کے اندر سے حذف کر دیا گیا ہے. تو بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ جو جنتی ہیں جن کے بارے میں جن کی یہ ڈسکرپشن بیان کی جا رہی ہے، وہ اپنے اللہ سے ملاقات
کرنا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی. اس وجہ سے یعنی اتنا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے گوارا کیا کہ نون ہی ایڈ کر دیا جائے کہ اتنی بھی دیر نہیں کرنا چاہتے وہ. تو یہاں یعنی ان کا ایک اشتیاق اور ایک شوق اس کا اظہار ہو رہا ہے. انسٹیڈ آف کہنے کہ ملاقون ربہم، وہ ملاقو ربہم شارٹ کر دیا کہ جیسے بالکل ملاقات ابھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے سورۃ البقرہ کا اینڈ کی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غفرانک، یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں. صرف وہ اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اتنی خشیت ہوتی ہے ان کے اندر اور اتنے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں کہ بالکل جیسے معافی معافی تیری معافی معافی، یعنی اتنا بھی نہیں وہ کہتے کیونکہ اتنے وہ لپٹے ہوئے ہیں گناہوں میں نا، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جو مغفرت ہے وہی بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلی اگزامپل ہے کہ اگر آپ قرآن کی ریٹورک سٹڈیز کریں گے تو آپ کو یہ ہر لفظ جو ہے نا وہ پھر اس پہ کو دھیان سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اور بھی کافی چیزیں آپ دیکھیں گی کہ الذین یظنون ان، ایک دیکھیں پہلے آیا انہم ملاقو. ٹھیک ہے. یہ حرف نصب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ، اور پھر دوبارہ آیا تاکید 2 دفعہ آئی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ اس طریقے سے آپ اس کی اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اصل میں یہاں ملاقات اور جو میٹنگ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا اشتیاق جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. آگے اگلی آیت ہے مائدہ کا، اس کا ٹکڑا ہے المائدہ کی 95 نمبر آیت. تو اس میں اللہ نے کہا ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی کے بارے میں ہے کہ وہ جو قربانی ہے وہ کعبہ پہنچنے والی ہے یا کعبہ لے کے جائیں گے لوگ جو ہے نا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مطلب اس کی تخفیف کر دی، اس میں اس کو شارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو حذف کر دیا کیونکہ یہاں بھی یہ اشتیاق بتانے کا مقصد ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی جلدی سے جلدی وہ اللہ کے گھر جو ہے نا وہ قربان کرنا لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان کا اندر یہ اشتیاق ہے، شوق ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نا کعبہ جا کے نا اس کی قربانی کریں. ٹھیک ہے. سر اس میں کمپلیٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اگر کمپلیٹ ہوتا تو؟ ہاں اس میں یعنی بالغون جو ہے نا بالغون ہوتا ہے، بالغون الکعبہ، ہدیم بالغون الکعبہ. تو وہ جو تخفیف کر دی گئی نا اس کو بالغ الکعبہ کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ پہنچنا چاہیں گے. آپ تو لگتا ہے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. جی میں آفس سے گھر جا رہا ہوں. اچھا دوسرا اب یہ اس کا تعلق ہماری اسائنمنٹ سے بھی ہے. تو جو اضافہ ہم نے پڑھا پچھلے لیسن میں، یہ بیسیکلی دیکھیں یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور میں اگر آپ کو دکھا سکوں ادھر، یہ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، یہ تو اسائنمنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ والی ہے، یہ ایک کسی عربی ہے، دراست الاضافہ و تطبیقها فی سورۃ البقرہ، اسٹڈیز آف اضافہ اینڈ اٹس ایپلیکیشن آن سورۃ البقرہ. تو کسی آدمی نے یعنی پورا اضافہ کے اوپر یہ 24 پیجز کا پیپر لکھ دیا کہ اضافہ جو ہے نا سورۃ البقرہ میں اس کی کہاں کہاں اپلیکیشنز ہوئی ہوئی ہیں. اس طرح لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اضافہ پہ. اس کی جو ریٹورک اسٹڈی ہے نا، یہ اس کا ریٹورک بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اضافہ جو ہے اس کے اندر لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں ہے.
تو یہ جو دو اسم کا ایک پیر بنتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے ہر چیز کے پیر بنائے، ایسے بنائے، اور یہ ان کا آپس میں کنیکشن شو کرتا ہے اور پوزیشن شو کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے معنی میں آف چھپا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی آپ کو اضافہ نظر آئے گا نا تو دس شوز اے بانڈ. مثلا میں ابھی دوبارہ سے شیئر کرنی پڑے گی، لیکن پہلے آپ نے وہ سورۃ الفرقان کا پڑھا ہوگا، میرا خیال کھول ہی لیتے ہیں، زیادہ اچھا یعنی سمجھ آتی ہے اگر اس کو سامنے لا کے کیا جائے. وعباد اور سورۃ الفرقان کا جو اینڈ ہے بالکل اس کو دیکھیں ذرا، اضافہ کتنا خوبصورت وہاں اشعارا. اس سے پیچھے چلتے ہیں. چلیں یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. اس لفظ پہ دیکھیں ذرا، یہ اضافہ کی ساری پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اضافہ کی ساری کنڈیشنز پوری کرتا ہے کہ نہیں. پہلی تو بات یہ کہ یہ دونوں اسم ہے، عباد بھی اسم ہے اور رحمان جو ہے نا وہ بھی اسم ہے. عباد جو ہے وہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس پہ ال نہیں ہے، اور رحمانی جر سٹیٹس میں ہے. سو دس اور بعض اوقات میں نے دیکھا اسائنمنٹس میں لوگوں سے مسٹیک ہوگی ہے، شاید اس کی وجہ یہ کہ وہ انہوں نے یہ نہیں دھیان دیا کہ دونوں اسم ہونے چاہیے دونوں نا، کیونکہ جو اضافہ ہے دیٹ از اے بانڈ ریلیشن شپ. اب اللہ نے کہا عباد الرحمانی کہ اللہ کے بندے. اب یہ دیکھیں دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو اسمز، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کا میرے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ میرے ساتھ ان کا بانڈ ہے، وہ میرے ساتھ کنیکشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے رحمان کے ساتھ ہمیشہ چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، جو بھی ہے ان کا بیسیکلی کنٹینیوس کنیکشن رہتا ہے. اسی وجہ سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا بھی ہمیں آیا. ٹھیک ہے جی ارشد. سر یہ کائنڈلی اضافہ جو ہے اس کو تھوڑا ہلکا سا بریفلی بتا دیں گے، کوئی ذہن سے نکل گیا ہے. اچھا جی تھوڑا ٹھیک سا ہے، بریفلی کائنڈ. تھینک یو سر. ویلکم. اچھا اضافہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے تو یاد ہوگا کہ ہم نے صرف سنگل ورڈز جو ہے نا وہ اسم، فعل اور حرف پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا مرکب، دو یا تین الفاظ کا، جو اس کو ہم انگلش میں فریگمنٹس کہتے ہیں. تو ہم نے اس میں پڑھا ایک جار و مجرور، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ پڑھا اضافہ اس کا نا، ٹھیک ہے، جس میں جار و مجرور میں جو کمبینیشن بنتا ہے وہ بنتا ہے بٹوین اے حرف اینڈ این اسم. اسی طرح جو نصب منصوب کہہ لیں یا حرف النصب و اسمہا، اس میں ریلیشن شپ بنتا ہے اگین حرف، وہ بھی ایک حرف ہوتا ہے اور ایک اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ایک تیسرا ریلیشن شپ پڑھا دو چیزوں کا، وہ ہے اضافہ. اضافہ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی دو اسم کا کمبینیشن ہوتا ہے ہمیشہ. جیسے ہم سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں عباد اور الرحمن، تو اس کو اضافہ کی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط جو آپ نے دیکھنی ہے، سب سے پہلی شرط، ہاں اس میں پہلے پارٹ کو کہتے ہیں مضاف، جیسے اس کے میں دوسرے پارٹ کو مضاف الیہ. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ مضاف الیہ جار سٹیٹس میں ہے کہ نہیں، اور اس کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اٹیچڈ پروناؤنز جو ہوتے ہیں وہ جار سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں. تو یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس میں کسرہ ہے تو یہ جار سٹیٹس میں ہے. لیکن بعض اوقات اٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں وہ اس پہ فتح ہوتی ہے لیکن وہ جار سٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو یہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہے، جو دوسرا پارٹ ہے، وہ جار سٹیٹس میں ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن یہ کہ یہ جو مضاف ہے یہ لائٹ ہونا چاہیے. اس میں جو
لائٹ کی کنڈیشنز ہے نا کہ جیسے مسلمون اس میں تنوین آگے مسلمو ہوگا، نون نہیں آنا چاہیے اس میں نا، ٹھیک ہے، تنوین والا اور آنی عینی اونا والا سارے نون نہیں آنے چاہیے، آتن والا بھی، اور ال جو ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ال جیسے العباد ہو اگر، ٹھیک ہے. سر سوری میں نے انٹرپٹ کیا، مجھے یاد آ گیا ہے اینڈ کائنڈلی بڑا کلیئر ہے، ابھی کوئی ایشو نہیں ہے سر. چلیں زبردست. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک بانڈ اور ایک ریلیشن شپ. ایکسکیوز می سر. جی سر ابھی جو بتا رہے تھے نا مضاف اور مضاف علیہ کا، ہاں جی اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا پوزیسر کون اور پوزیسڈ کون ہے. جی اور رحمان یہاں وہ پوزیسر ہے نا، اور عباد اس طرح نہیں، وہ رحمان کے وہ ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ کتابی ہیں، میری کتاب ہے. اب میں اس میں پوزیسر ہوں، اور پوزیسڈ کیا چیز ہے؟ کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بھی اینگل ہے دیکھنے کا، اصل میں اس طرف جا نہیں رہا کیونکہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو اضافہ ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیشن شپ، ریلیٹیوٹی. تو یہ ریلیشن شپ اور ریلیٹیوٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اسی لیے جو نظریہ اضافت ہے اس کا انگلش میں، یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی، اس کا اردو میں ترجمہ ہے نظریہ اضافیت، ٹھیک ہے. تو اضافہ وہاں بھی یوز ہوتا ہے، یہ ریلیشن شپ شو کرتا ہے ڈیفینیٹلی کہ سر یہ جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کا کی کے کا مفہوم آئے وہ اضافہ ہے. ہاں جی، اس میں آف کنسٹرکشن ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا یہ ہے کہ آف یا کا کی کے، جیسے آپ نے بولا نا اردو میں، اللہ کا بندہ، اس کی گاڑی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ جو ہیں یہ ریلیشن شپ ہی شو کر رہے ہیں نا، بیسیکلی کنیکشن شو کر رہے ہیں. تو یہ عباد الرحمن بیسیکلی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اضافہ ہے، لیکن یہ اس اضافے کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ کنیکشن اور بانڈ شو کر رہا ہے. اچھا، یہ ایک اسائنمنٹ تھی، اس میں ون آف دا کولیگز ایکچولی گاٹ اے پرائز کیونکہ انہوں نے آئی وڈ سے 99% ٹھیک کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں پھر ان کو مجھے پرائز دینا پڑا، اینڈ شی از مسز عامر. تو عامر صاحب نے بتایا کہ جس دن میں نے اسائنمنٹ دی ہے وہ ساری رات بیٹھی رہی ہیں اور ڈھونڈتی رہی ہیں کہ کیا یہ پزل کویسچن نے سر نے دیا ہے، اینڈ شی فاؤنڈ دا آنسر. تو اس میں بھی دیکھیں، اگر میں پوری آیت کھول لوں تو شاید زیادہ اچھا نظر آ جائے. یہ ارشد صاحب کی میں اسائنمنٹ دیکھ رہا تھا، یا نہیں کھول لیتے ہیں، بہتر ہے. یہ دیکھیں، یہ میں تھوڑا اس کو زوم ان کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، کہ جو ایز فار ایز دا وال از کنسرنڈ، وہ تو دو یتیم غلاموں کی تھی جو کہ شہر میں رہتے تھے. اور ہر چیز دیکھیں اس میں کوئی چیز فالتو نہیں ہے. یعنی یہ جو اللہ نے کہا فی المدینۃ، یہ کیوں کہا؟ یعنی اس پہ بھی سوچیں، آپ نے ہر لفظ پہ سوچنا ہے کہ قرآن پاک میں تو کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. یہ کیوں کہہ دیا کہ وہ شہر میں رہتے تھے؟ مطلب نہ بھی کہتے تو کیا تھا؟ اس لیے ہر چیز کو سوچنا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. تو اینی وے میں اس کا اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو میں تو اس لفظ کا بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے تحتہو، ٹھیک ہے، جدار کی طرف اشارہ ہے. یہ ہو جو ہے نا، یہ اٹیچ پروناؤن ہے،
جو کہ اشارہ کر رہا ہے الجدار کی طرف، جو کہ ایکچولی میسکولن ہے، تو اس لیے ہو آیا ہے. اچھا اس لفظ پہ غور کریں، کنز اللہما، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اضافہ ہے کہ نہیں ہے. تو جو پہلی کنڈیشن ہے ہماری کہ اس پہ دیکھنا تنوین، یہ تو وہی فیل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مضاف ہے یہ لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا تو دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کو جر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، پہلے کو دیکھنا ہوتا ہے ال یا اس پہ تنوین، تو یہ پہلی کنڈیشن ہی فیل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اضافہ یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے آگے چلیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا. اب اس کو ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ اضافہ ہے کنزہما، دو پارٹ ہے نا اس میں. تو اس میں کنزہ جو ہے یہ لائٹ ہے، اس پہ ال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہما جو ہے ہم نے پڑھا یہ انڈیپینڈنٹ، یہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ بھی آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے، اٹیچ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹیچ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ نہ بھی شو کریں تو وہ جر سٹیٹس میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ ساری کنڈیشنیں پوری کر رہا ہے اضافہ. اب کوشچن یہ کہ یہاں اللہ نے اضافہ یوز کیا، یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا ادھر کوشچن میں. لک ایٹ the red fragments, both means that, but what is the difference in their meaning and what is the rhetoric gem in that. ادھر اضافہ نہیں یوز کیا اس لیے کہ جو خزانہ تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو بچوں کے پاس اس کا پوزیشن جو تھا نا، وہ سمجھ لیں ویکر تھا. دیوار اگر گر جاتی تو جی فاروق، اچھا فاروق صاحب میں آپ کا کوشچن لیتا ہوں. تو اگر دیوار جو ہے وہ گر جاتی تو وہ اس کا خزانہ تو لوگ چرا لیتے یا چھین لیتے ان سے، اور ان کے حصے میں نہیں آنا تھا. تو ان کا پوزیشن ویکر تھا. لیکن جب خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اب ان کا پوزیشن جو ہے نا، ان کا بانڈ خزانے سے بہتر ہو گیا پہلے کی نسبت. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوز کیا ہے اضافہ، جو کہ بانڈ اور ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے، اور اس میں اضافہ یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن ہے اضافہ کی سورۃ کہف پہ، جو میں نے آپ کو دکھایا. ابھی میں نے سورۃ الفرقان کا بھی دکھایا آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جی میں پہلے فاروق صاحب کا سوال لے لوں. احمد فاروق صاحب، فاروق شیری صاحب، جی فاروق شیری صاحب. جی سر. اچھا ایک پوائنٹ ہی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب ان کے والد نے بچوں کے، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ خزانہ جو ہے بچوں کو مل جائے، تو اس وقت کوئی گارنٹی نہیں تھی. بچوں کو بھی شاید پتہ بھی نہ ہوگا کہ یہ خزانہ چھپا ہوا ہے ہمارے لیے. لیکن جس وقت اللہ نے ارادہ کر لیا کہ یہ ان کی پوزیشن ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کنزہ ہما، کہ ان کا ہو چکا، وہ ایکچولی ہو چکا. جی لیکن یہ لا ہما کا مطلب ہے کہ ان کے لیے، فار دیم، لیکن ادھر یہ ہے کہ ان کا. تو یہ اس میں ہے کہ اللہ کا چونکہ ارادہ بن چکا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو چکا، اللہ کا ارادہ چونکہ ہو چکا. مجھے کچھ اس طرح سمجھ آئی. آپ پلیز اس پہ اگر کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو. بالکل آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں تو چونکہ میں نے اس اسائنمنٹ کو اضافہ کا لیسن پڑھا کے دیا تھا، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو کولیگز ہیں ان کا دھیان ادھر جائے گا. تو اس میں کسی کا دھیان نہیں گیا ادھر سوائے ہماری بہن کے. وہ بہت ہی قریب تھی ان کے. اس کے بعد اظہار بھائی نے بھی اچھی ٹرائی کی، وہ بھی انہوں نے آلموسٹ ویسے کیا جیسے فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ اضافہ کے لیسن سے لنکڈ کوئی چیز ہونی چاہیے
تو وہ بیسیکلی اگر آپ اس طریقے سے کریں نا کہ اس میں اضافہ اللہ نے یوز نہیں کیا, بات تو وہی ہے کہ وہ ان کے لیے تھا لیکن ان کے قریب نہیں تھا, ان کا بانڈ دور تھا ذرا اس سے نا, جبکہ کنزہما کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اضافہ یوز کر کے بتایا کہ اب ان کا بانڈ سٹرونگ ہو گیا اس سے, جیسے عباد الرحمن اس میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, لیکن محمود صاحب مجھ کو عرض یہ ہے کہ آپ نے یہ when you put this question آپ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ اضافہ کے سلسلے میں یہ پوچھا جا رہا ہے. میں نے بھی کوشش کی تھی نا, اور میں سمجھتا ہوں میرا بھی کسی حد تک ٹھیک تھا, حالانکہ میں نے دوسرا اینگل دیا. آپ کا وہی اینگل تھا مور اور لیس, آپ کا, فاروق شہری صاحب کا اور اظہار صاحب کا. ابھی ارشد کا میں نے تو نہیں دیکھا, انہوں نے ابھی بھیجی ہے اسائنمنٹ, میں نے کھولی تھی. میں نے تو یہ ورڈز گن دیے تھے, میں نے سمجھا کہ یہ کنزہما اور کنزہما اس میں تو یہ وہ ہے رفع اس میں اور یہ ہے نصب میں. دوسرا میں نے کہا کہ سینٹرلی ہے یہ, جب ان کو ورڈز کا ہم گنتے ہیں نا, وَأَمَا جِدَارُ فَكَانَ غُلَامَيْنِ, اسی طرح یہاں 10 آ جاتے ہیں. یہاں بھی ایک مالا جیسی ہے کہ یہ کنزہما بیچ میں آ جاتے ہیں. وہ آسپیکٹ میں نے لیا کیونکہ میں سمجھا نہیں کہ آپ اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ اضافہ کو مد نظر رکھ کر. چلیے ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ آئندہ آپ دھیان رکھیے گا کہ میں ریلیونٹ ہی دیتا ہوں جو اسائنمنٹس ہیں نا, اور اس میں تو اسی وجہ سے تو ایک پزل والا پارٹ تھا تھوڑا, میں فن بھی کریٹ کیا. اینڈ شی ہیز ون 500 درہم پرائز, ماشاء اللہ. مبارک مبارک, تھینک یو. تو وہ آج بہت بہت شکریہ. ہاں تو میں وہی کہہ رہے ہیں نا جو لفظ میں نے وہاں نہیں لکھا, ایکچولی میں 2-3 ڈرافٹ بناتی ہوں, تو وہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بہت لانگ ہے, سر کے پاس ٹائم نہیں ہے جو تم لکھ رہی ہو, تو اس کو شارٹ میں نے کیا, تو میں نے لکھا ہی نہیں. حالانکہ میں نے اوپر لکھا ڈیو ٹو اضافہ تنوین اینڈز اینڈ چینج انٹو زا فرام ہیوی ٹو لائٹ ساؤنڈ اینڈ انڈیفینٹ ٹو ڈیفینٹ. تو اسی وجہ سے پہلے میں جو لا لگا تھا نا جار ورڈ, تو وہ اٹریئر فار دیم ہے, اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے لیکن ان کو پوزیشن نہیں دی ہے. تو اینڈ پہ ہما لگا کیونکہ تنوین ڈراپ ہوگی, اضافہ لگنے کی وجہ سے کنزا ہو گیا, تو وہ اب آ گیا دیئر ٹریئر, ان کی پوزیشن یہاں پہ آ گئی ہے. اور وہ پھر اللہ سبب اسباب بنائے گا کہ وہ دیوار پھر کیسے پھر دوبارہ سے ٹوٹے گی اور ظاہر ہوگی, تو یہ اللہ جانتا ہے آگے. بالکل, جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جی, ہاں جی, احمد فاروق صاحب. ہاں جی سر, یہ بات وہی ہو رہی ہے. میں نے تو اردو میں بھی لکھ دیا تھا کہ اوپر والے میں تھا ان کا خزانہ تحت الجدار تھا, ان کا خزانہ. جی کنزہما ان کا اپنا خزانہ. جی جی ہاں جی, وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا ایکسپلسٹلی لکھنا, وہ سوائے میم کے کسی نے, باقی نا سب نے ڈائریکشن ٹھیک تھی, لیکن مطلب انڈاؤٹلی انہوں نے ٹیکنیکلی ہینڈل کیا ہے, وہ انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے. بھائی کیونکہ سر نے اسائنمنٹ دی تھی نا, اوپر اے لکھا ہے تو اس میں وہی چیزیں تھی, بی ریڈ فریگمنٹس لکھا ہوا تھا, تو یہ وہاں سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ صرف اسائنمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے, اضافہ سے ہی ریلیٹڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور اب ماشاءاللہ آپ نے محنت بھی کی, تو ظاہر آپ پرائز تو سب کو نہیں میں دے سکتا تھا, اور عامر صاحب نے میری ہیلپ کی ہے جو ان کے ہسبینڈ ہے, تو ماشاءاللہ شی ون دا پرائز. اور مطلب یہ تھوڑا سا ایک فن میں بھی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بورنگ نہ بن جائے یہ لیسن نا, اور مزہ آئے لوگوں کو پڑھنے کا, اور قرآن کو پڑھ کے یعنی ان کا جو دیکھیں یہ چیزیں. ایک اور بھی چیز ہے, اب مطلب کچھ لوگ پھر میرے پہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ ڈی ٹریک بہت ہوتے ہیں لیسن سے. آپ دیکھیں, آپ اس کی اپلیکیشن قرآن سے باہر نکال کے دیکھ لیں. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہیں, وہ کنز اللہما والی ہیں, کہ ان کا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, انڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, ڈائریکٹ بانڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. میں کل ایکچولی یہ لیسن کی اپلیکیشن ہی آ گئی. میں کل ایک بندے سے, بابا جی سے مونگ پھلی لینے گیا, تو
وہ بڑے نا عمر رسیدہ تھے. تو صحیح میں نے کہا بابا جی خیریت ہے, آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہندا پتر ہے میں نا زبان تھلے گولی رکھی ہے تے میں اودے نال ہی جینا ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا میرا جو پھیپھڑے ہے نا وہ خراب ہو گئے ہیں سگریٹ پی پی کے, اور پھیپھڑوں کے ساتھ دل ڈائریکٹ جو ہے نا لگتا ہے, تو وہ دل بھی اب نا جواب دے رہا ہے. اچھا میرا دماغ نا اس کی طرف چلا گیا کہ دیکھیں یہ اللہ نے اب جسم کے اندر دل اور کڈنیز کا بھی تو ریلیشن شپ ہے نا, لیکن وہ انڈائریکٹڈ. جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے نا, جو جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈسٹینس لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ لنگز اینڈ ہارٹ ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کی فار ریچنگ اپلیکیشنز ہیں, ریئل لائف میں بھی ہوتی ہیں. تو بندہ ذرا یہ کہ اپنے ٹینٹیکلز کھول کے رکھے, اپنے کان آنکھ کھول کے رکھے, تو اس کو نظر آئیں گی جی چیزیں. چلیں جی. تو ایک اور چیز میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں جب اپنی وہ بیچلرز کر رہا تھا تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا. اس میں جب ہم کرسچینٹی ہمیں استاد صاحب نے پڑھائی نا, تو انہوں نے بتایا کہ بائبل کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ پیرلل پیسج اسٹڈی کرتے ہیں. پیرلل پیسج اسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات یا ملتی جلتی بات اگر اللہ تعالیٰ بار بار مطلب مختلف جگہوں پہ یا آگے پیچھے کہہ رہا ہے, تو ان کو سامنے رکھ کے نا پیرلل تو وہ پڑھیں تو وہ زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. اور اس میں پھر نا یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ بھی ہم نے پیرلل اسٹڈی کی ہے جو کنز اللہما یا کنزہما والی. تو اس پہ ایک انہوں نے ہمیں بک ریفر کی جو کہ ہم نے پڑھی, جس میں ایک بندے نے بائبل کی پیرلل اسٹڈی کی, اور اس نے بتایا کہ جو اس کے اندر گاسپلز ہیں جو 4 ہیں, اس کے اندر جو سب سے پہلی لکھی گئی تھی نا, اس کے اندر اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک ہیومن بینگ لگتے ہیں, بالکل ہیومن والی کوالٹیز ہیں. اور وہ جو آخر پہ لکھی گئی تھی اس میں ٹرانسینڈنس آ گئی ہے, ان کے اندر الوہیت آ گئی ہے. وہ تھوڑے نا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اس طرح کے انہوں نے نا باتیں کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے یہ بتایا کہ ایک ہی سٹوری, جیسے فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بھی 8-10 دفعہ قرآن پاک میں آئی ہے. تو پیرلل سٹڈی کا مطلب یہ کہ ان کو سامنے آمنے رکھ کے نا ہر ایک کو ایک ساتھ پڑھا جائے. اچھا وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا جزیات بتائی ہیں, کون سے الفاظ یوز کیے ہیں, یہاں کیا جزیات ہیں, یہاں کیا جزیات ہیں. تو دس از گاڈ پیرلل اسٹڈی. تو اس نے پیرلل اسٹڈی کر کے بتایا کہ بائبل کے اندر جو سٹوریز ہیں, ایک ہی سٹوری جو مختلف جگہ پہ آئی ہیں, ان کی تفاصیل بھی فرق ہے. ایک جگہ کچھ ہے, ایک جگہ کچھ ہے. تو بہرحال اس پہ تو پھر چرچ والوں نے بڑا ریئیکٹ کیا اور اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا. اس بندے کو ایکس کمیونیکیٹ کا اردو میں ہم کہتے ہیں تکفیر کرنا, کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے. تو بہرحال اس نے کام بڑا محنت سے کیا. تو اگر کسی کو شوق ہے تو میں اس کی بک میرے پاس ہے, مجھے 1-to-1 میسج بھیجیں, میں ان کو آپ کو بھیج دوں گا. تو ہی ڈیڈ دا پیرلل اسٹڈی, اور بڑی انٹرسٹنگ بک ہے, کافی بڑی ہے, اچھی خاصی, اصل 300-400 صفحے 300 صفحے کی تو ہے. تو لیکن بہت اچھی اس نے اسٹڈی کی ہے. تو اسی طرح قرآن کی بھی پیرلل. تو میں آپ کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی پیرلل اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں سورہ کاف کی. یہ وہ پارٹس ہیں کہ جس میں وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اب اسٹوری کے 3 پارٹس ہیں. پہلے وہ کشتی میں سوراخ ہونا, پھر اس کے بعد وہ بچے کا قتل ہونا, اور پھر اس کے بعد دیوار کا جو ہم نے آج بھی پڑھا. ذرا اس کی پیرلل اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھیں اس میں کنسٹرکشن میں کیا کیا فرق ہے. اور میں فاسٹ کروں گا تاکہ ہم اپنے لیسن کی طرف بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها
قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس میں خضر علیہ السلام نے خرا کہا. ٹھیک ہے, سفینتی کہا نا, یہ دیکھیں اب یہ فیمینن ہے تو اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی آگے, ہو نہیں آئی خرا. اچھا آپ اس پہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہم کہتے ہیں, فدا و ابی و امی, وہ اور ہے, یہ امی وہ ہے جو ان لیٹرڈ جس کو کہتے ہیں نا, تو یعنی وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے, لیکن ساری دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا, سارے عالموں سے بڑے اور سارے انبیاء کے سردار بن گئے. تو مطلب بتانے کا یہ کہ اگر ایک بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ہاؤ اٹ از پاسبل فار دیٹ پرسن کہ وہ دھیان رکھے کہ پیچھے فیمینن یوز ہوا ہے, میں نے پورے سینٹینس میں جہاں کبھی اس کے بارے میں ریفر کرنا ہے وہ فیمینن آئے, اور پھر یہ اضافہ کنسٹرکشن یہ جو ہم نے پڑھے ہیں جتنے بھی رولز پڑھے ہیں مبنی معرب یہ وہ سب, اور ابھی تو ہم نے شاید ٹپ آف دا آئس برگ جو ہے نا وہ کی اسکریچ کی ہے. تو ایک پورا پہاڑ ہے جس میں ہزاروں کے حساب سے رولز ہیں, وہ ایک کس بندے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ خود جو نہ پڑھ سکتا نہ لکھ سکتا, وہ خود یہ نہیں کتاب ایسی زبردست بنا دے کہ جو بالکل گرامر کے لحاظ سے پرفیکٹ ہو. تو یہ بھی ایک اس میں نقطہ ذہن میں رکھیے. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اچھا یہ دیکھیں انہوں نے ان سے کہا کہ تو نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ جو اس میں بیٹھے لوگ وہ ڈوب جائیں. لقد جئت شيئا امرا, بہت ہی برا کام کیا آپ نے. اچھا دیکھیں یہ ایک قسم کا ڈائریکٹ انہوں نے ایڈریس کیا خضر علیہ السلام کو, اور جیسے ہم کہتے ہیں نا الزام لگا دیا کہ یہ تو بہت ہی پیڑا کام کیا. یعنی لک ایٹ تھوڑا ویژولائز کرے کہ فیس ٹو فیس ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو تم نے بہت ہی یعنی ڈائریکٹ بات کی نا. انہوں نے آگے سے کیا کہا, قال الم اقل, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تم آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا, تو انہوں نے سوری کیا. پھر جیسے سوری کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت, جو میں بھول گیا ہوں میرا اس پہ مواخذہ نہ کریں. ولا ترہقنی من امری عسرا, میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کریں, تھوڑا مجھے نا ریلیکسیشن دیں, یعنی ایک اور چانس دے دیں. چلیں آگے چلتے ہیں. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ٹھیک ہے, پھر وہ چل پڑے, انہوں نے غلام کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک دفعہ دیکھیں پھر اسی سختی سے اقتلت نفسا زکی, کہ تم نے تو ایک پاک باز نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ سے. لقد جئت شیئا نکرا, امرا جو ہے نا اگر اس کو ڈکشنری میں دیکھیں اس کا بھی کام مطلب برا ہے, اس کا بھی مطلب برا ہی ہے, لیکن نکرا کا مطلب بہت ہی زیادہ برا, تو اس میں شدت ڈال دی, یعنی پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئے. اب انہوں نے دیکھیں, اب قال الم اقل لک, ادھر دیکھیں ذرا فرق دیکھیں سامنے. قال الم اقل, قال الم اقل لک, کیا فرق ہے بھلا, کوئی بتائے گا اس آیت میں اور اس آیت میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم, اس میں لکا زیادہ ہے جی ڈائریکٹ ہو گیا نا. ہاں اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا اس میں لکا زیادہ آ گیا. اب دیکھیں میں تھوڑا اس کو اردو میں آپ کے سامنے نا, عبدالوجیز صاحب ہے یہ آج واپس آئے ہیں بہت دیر کے بعد. اچھا ماشاء اللہ, ویلکم بیک سر. بڑی مہربانی. ایک سوال میرا اور بھی ہے
لیکن میں پہلے آپ اس کو ایکسپلین کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھیں, امیجن کریں ایک دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک جونیئر ہے ایک سینئر ہے, ٹھیک ہے, ایک سمجھ لیں مانیٹر ہے کلاس کا اور ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ سمجھ لیں مانیٹر, کیونکہ وہ نبی تھے, ہائر پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے ماشاءاللہ, اور لیکن اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ٹریننگ کے لیے نا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. تو اچھا اب امیجن کریں, پہلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا, بلکہ تجھے نہیں کہا, قال الم اقل, کیا میں نے نہیں کہا میں نے کہا کہ انکا, کہ ڈیفینیٹلی تو ہرگز صبر نہیں کر سکتا میرے ساتھ. اب اس میں لکا لگا کے نا, اور انا کا تو پہلے ہی ہے, انا کا تو پہلے ہی تھا, لکا لگا کے, یعنی اردو میں کہیں گے جیسے میں نے تجھے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا, میں نے تجھے نہیں کہا تھا, تجھے دو دفعہ جیسے نہیں کہا, میں نے تجھے نہیں کہا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر انہوں نے شدت اختیار کی ہے ادھر, تو اب خضر علیہ السلام نے بھی نا ذرا شدید طریقے سے لکا لگا کے نا ذرا اور ایمفسائز کر دیا انہوں نے کہ میں نے بھی تجھے کہا تھا کہ تجھے کہ نہ کر تو ایسے, یہ تو صبر نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے ایکسکیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ چانس ایک دفعہ دے دیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا. چلیں آگے پڑھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ تو سرزنش ہو چکی ہیں, اب دیکھیں ذرا کہ تیسری دفعہ وہ کیسے خطاب کرتے ہیں خضر کو. پھر وہ چل پڑے, تو انہوں نے کھانا مانگا, اہل کریہ, ٹھیک ہے. اب وہاں یہ دیکھیں یہ کریہ کا لفظ ہے اور وہاں مدینہ تھا اللہ تعالیٰ نے کہا. وہ جو دیوار تھی, وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا فرق ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا, یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے, اور یہ لفظ ہے جدارن اور وہاں ہے الجدار, ٹھیک ہے. آپ اس پہ بھی ذرا سوچئے کہ کیوں فرق ہے ابھی اس کا, وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے, ٹھیک ہے. فاقام قال لو شئت, جب موسیٰ علیہ السلام نے اب 2 دفعہ سرزنش ہو گئی ہے نا, تو اب ان کا خطاب ذرا دیکھیں بڑا دھیما ہو گیا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے برا کیا, تم نے بہت غلط کیا. انہوں نے کہا, یعنی اگر میں پنجابی میں کہوں تو کہ بھائن تھوڑے جے پیسے بھی لے لیندے تے چنگا ہی سی. یعنی انہوں نے دیوار بنانے کے بارے میں جو اب ریئیکٹ کیا نا, وہ اس کی شدت میں دیکھیں کتنی کمی آ گئی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اجر لے سکتے تھے. یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. اب یہ پیرلل اسٹڈی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر نا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انداز تخاطب بھی چینج کر رہا ہے, سٹائل میں بھی چینج لے کے آ رہا ہے, اس سے ایموشنز بندے کے ظاہر ہو رہے ہیں. یعنی اس میں آپ اب کوئی طریقہ نہیں ہے ایموشن ظاہر کرنے کا, ایکسیپٹ یہ دکھایا جائے کہ کس طریقے سے الفاظ کے اندر چینج آ رہی ہے, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ دیکھیں یہاں بھی تستطیع, یہاں بھی تستطیع, یہاں دیکھیں تستطیع, اس میں سے یا اڑ گئی. اب اس میں جو جب بھی حذف کرتے ہیں نا, میں نے جیسے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے ہم لائٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے معنی کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. تو اس میں کہیں گے کہ آپ کے اندر آپ نے صبر کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے آپ میں. ادھر کہیں گے آپ میں صبر کرنے کی ذرا بھی استطاعت نہیں ہے. جو یا کو حذف کر دیا نا کہ ذرا بھی نہیں صبر کر سکے تم,
ابھی چونکہ یہ تیسری دفعہ تھا اس لیے لفظ، پہلی دفعہ تو کہہ دیا کہ بھئی صبر نہیں کیا آپ نے، دوسری دفعہ بھی کہہ دیا، اب 3 دفعہ ہو گیا، آپ تو کہا ذرا بھی صبر نہیں کر سکے آپ. تو یہ بیسیکلی ایک چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ٹیکنیک ہے. یہاں پہ تس تا ای ہونا چاہیے، تا 2 دفعہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی غلط لکھا ہوا ہے آپ نے؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ تس تا ای جو لاسٹ والا ہے، اوپر والے دونوں ٹھیک ہے، لاسٹ والے میں سے تا ایک ہوگا، تس کے بعد تا سین کے بعد توا اور ہاں ای ہوگا. میرا خیال یہ ایکسٹرا شاید لکھا گیا ان سے. آپ نے ایکسٹرا تا دے دیا. نہیں یہ میں نے تو اصل میں کاپی پیسٹ ہی کیا ہے، میں چیک کرتا ہوں وہ یہ تنزیل. لفظ تستی ہے، تستی علیہ، یو ور ایبل، یہاں پہ انہوں نے وہ زیادہ وہ نہیں لگایا زور. ہاں میرا خیال آپ صحیح کہہ رہی. میں ایکچولی میں تو وہاں سے میں 1 منٹ دیکھ لیتا ہوں جو سورس تھا نا، تنزیل سے میں نے لیے. سر یہ ٹھیک ہے اسی طرح ہی تستطع. کوئی اور نہیں اٹھ، ہاں میم یہ ٹھیک ہی ہے، ادھر وہی لکھا ہوا ہے تستطع، یعنی ادھر تستطیع یا تھی اس میں نا، تھوڑا بڑا تھا نا وہ، تو یہاں وہ یا ختم کر کے یہ حذف کر دیا گیا یا کو، کہ ذرا اس میں مطلب یہ کہ تھوڑا سا بھی صبر نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں کوئی کوشچن ہے تو، نہیں تو پھر انشاءاللہ آج کا لیسن ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں اسائنمنٹیں رہتی ہیں تو لیٹس ڈو دا اسائنمنٹس فرسٹ. اچھا یہ اس میں باقی جی کوئی سوال ہے؟ جی فاروق شہری صاحب. نہیں میں مجید خان بول رہا ہوں. اچھا جی مجید جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ وہ اخیر میں کہتا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، جی جی کہ میں نے اپنے حکم سے یہ کام نہیں کیا. اپنے ذالک تاویل ما لم تستطیع علیہ الصبر، تستی، اچھا تستی ہے جی اس جی میں، اچھا آج یہ ہے تستی، اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وما فعلتہ، یہ صرف آخری ایکشن کے لیے ہے یا تینوں ایکشن کے لیے ہے؟ نہیں یہ تینوں کے لیے ہے. تو یہ تینوں ٹھہرے میں تو ہو کا لفظ شیئر کر دیتا ہوں، وہ جو قرآن پاک ہے نا وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ آ گیا. آپ یہ اس آیت کے ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ وما فعلتہ عن امری ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی دیکھیں ایک اور اسائنمنٹ میں بھی یہی ہے. جی نہیں وہ جو میم بات کر رہی تھی نا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ادھر تستطیع، یہ 2 دفعہ تستطیع، 1 دفعہ تستطیع ہے اور ایک ہے تستطیع، یعنی 3 لیول ہیں صبر کے نا. اس میں تو اور چھوٹا ہو گیا نا، اس میں سے تا بھی اڑ گئی، پہلے یا اڑی تھی. اچھا تو عبد المجید خان صاحب کا سوال یہ کہ وما فعلتہ عن امری، اس میں جو یعنی پروناؤن یوز کیا گیا، جو ضمیر یوز کی گئی ہے، وہ ہو کی کیوں یوز کی گئی ہے؟ میرے اس پہ دھیان نہیں کیا. کوئی ایڈریس کر سکتا ہے اس سوال کو کہ یہ تینوں کی طرف اشارہ ہے تو پھر یہ سنگل کی طرف کیوں انہوں نے کہا؟ عبد المجید خان آپ اگر ذہن میں آپ کے ہے جو آپ، تو آپ بتائیے. میرا اس طرف دھیان نہیں گیا، یہ مس ہو گیا پارٹ.
نہیں میں تو کافی عرصے سے اس پہ پریشان ہوں، کیونکہ جو ترجمہ میں پڑھتا ہوں اس میں تینوں کے لیے یہ بات لکھی جاتی ہے، لیکن میں جب ہو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ہو کیوں ہے، پھر تو ہم ہونا چاہیے تھا۔ جی 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 نہیں ہم نہیں آئے گا، یعنی وہ جو ہم نے اپنے پھر ایک ہاں آ لیسن جاتے، پھر ہا آنا تھا، وما فعلتها عن امری، کہ وہ جو نان ہیومن پلورل ہے نا، ہاں آ جاتا، ٹھیک ہے، ہاں وما فعلته ٹھیک عن ہے، ہاں آ جاتا، ہاں جی لیکن ہاں نہیں آیا نا، ہو آیا۔ چلیں ہو جب آیا، اچھا یہ اس میں آپ پیچھے دیکھیں نا، ہاں پہلے میں وہ کہتا ہے، ایک سیکنڈ جی، پہلے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو کشتی کو نقصان پہنچا دوں، دوسرے میں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا، جی جی اور جی تیسرے میں کہتا ہے رب نے ارادہ کیا۔ ہاں یہ ایک ہمارے لیکچر میں آ یہ بھی چکا تینوں ہے، میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ ایک لیکچر میں نا ہم نے اس پہ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں اس پہ کہ یہ اچھا ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اس میں بیسیکلی اس میں کوئکلی بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنے استاد صاحب سے بھی یہ لرن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس میں ایک دفعہ کنسٹرکشن اور 2 دفعہ ڈسٹرکشن ہے، دیوار بنایا کنسٹرکشن ہے، سوراخ کرنا اور بچے کا قتل کرنا ایک قسم کا ڈسٹرکشن ہے۔ تو وہ یہ کہ انہوں نے سمجھایا تھا کہ دیکھو جو ادب ہے، چاہے اپنے یعنی تو ایک تو ہے کہ اپنے استاد اور بڑے کا ادب کرنا، اب تو اللہ رب العزت ہے سامنے نا، تو اس میں جو کنسٹرکشن تھی یہ ایسی ہے جیسے کوئی کام کر لے تو وہ کہے کہ میں نے تو کیا نہیں، یہ میرے بڑے نے جو ہے نا، مطلب کو اپنے استاد کی طرف ایٹریبیوٹ کر دے کہ جی مجھے تو میرے استاد صاحب نے سکھایا تھا تو میں اس کو حل کر سکا ہوں، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جو کنسٹرکشن کو ہے، کہ یہ جی جو پہلی تھی سوراخ کرنا، وہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جی، وہ انہوں نے اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا، ہاں وہ ٹھیک بھی یہ اس طریقے سے، یعنی اگر آپ جی، دیکھیں کہ ایک ادب کی وجہ سے نا انہوں نے، لیکن یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ پھر جو قتل لیکن کرنا ہے، دوسری میں انہوں نے، جی جی دوسری میں نہ ہے جی، جی 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 قتل والے میں نہ ہے، ہاں اس میں وہ ہم نے کیا۔ ہاں ہم نے اس کی تطبیق ایسے کی، اس کو ایسے ریزالو انہوں نے کرایا تھا کہ دیکھیں کسی کی جان لینا جو ہے نا، یعنی یہ مطلب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جان لی اپنی مرضی سے، ہیں اس میں آپ کو سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ کسی کی جان لینا بہت بڑی چیز ہے، جی تو اس میں ظاہر ہے آپ نے ویسے تو انہوں نے اینڈ پہ کہہ بھی دیا، جی لیکن اس میں انہوں نے پھر اپنی طرف، اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ایسے ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہے نا جو ہے وہ میجسٹک اور رائل وہی والا بھی آتا ہے، تو کچھ علماء نے اس طرف بھی گئے ہیں، انہوں نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ تو لیکن میرے وہ خیال تو میں خیر علماء کی مرضی ہے جو کریں، ہاں جی، تو بہرحال وہ میرے تو جی خیال وہ میں تو علماء کی مرضی ہے نا۔ ایک منٹ پہلے جی جی بتائیں۔ میں نے کہا علماء کی مرضی ہے، 1 منٹ پہلے اس نے اپنے آپ کو میں کہا، 2 منٹ بعد وہ اپنے آپ کو نہ کہتا ہے، ہم کہتا ہے، جی اور تیسرے میں وہ ربو کا کہتا ہے، اور ربو کا والے کو ہی وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ رب کی مرضی سے کی ہے۔ جی نہیں یہ انشاءاللہ اس پہ میں سوچوں گا، تو میرے ذہن میں ابھی فوراً نہیں اس کا آیا کہ اس میں انہوں نے، لیکن دیکھیں یہی میں عبد المجید خان صاحب ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، اسی کی ترغیب دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی گہرائی ہے، ایک سمندر ہے، ہر دفعہ غوطہ لگائیں تو نئے طرح کے موتی نکلتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کوئی یقیناً ایسی چیز ہوگی جو ابھی ہم فوراً نہیں سمجھ پائے، انشاءاللہ میرا خیال اس کو کل یا پھر نیکسٹ لیسن میں اس کو ایڈریس کر لیں میں گے۔ اس پہ تھوڑا سا کچھ کہنے سے سمتھنگ، جی جی شور سر۔ بالکل جہاں بھی جہاں بادشاہت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ایز این انڈیویجول کبھی بھی کنگ نہیں کہتا، ڈگری جب ایشو ہوتی ہے، وی دی گورنمنٹ آف سو اینڈ سو پاس جی دا ریزولوشن،
تو اللہ جی تعالیٰ جی نے آئی بھی استعمال کیا، بی بھی کیا پورے قرآن میں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی لیٹس گو ٹو اور لیسن فار ٹوڈے. ٹھیک ہے جی. اچھا اضافہ ہم نے تقریباً سارا پڑھ لیا تھا. اس میں بس ایک چیز رہ گئی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسپیشل مضاف جو ہے نا اس میں ایک کلن ہے، کلو یا کلن ایک اسپیشل مضاف ہے. اچھا یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ آتا ہے تو اس کے میننگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے فرق پڑ جاتے ہیں. مثلا پہلا اس میں سیناریو یہ ہے کہ if the مضاف الیہ is singular and common the meaning is each and every. تو اگر مثلا لکھا ہے کل مسجد تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایچ اینڈ ایوری، کیونکہ یہ جو مضاف الیہ ہے وہ سنگولر اور کامن ہے. دوسرا کیس یہ بنتا ہے کہ مضاف الیہ جو ہے سنگولر اور پراپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹائر، اس کا مطلب انٹائر ہوتا ہے. جیسے کل المسجدی تو اس کا مطلب انٹائر مسجد. اور اگر مضاف الیہ جو ہے وہ پلورل اور پراپر ہو، پہلے ہم نے دو کیس پڑھے ہیں سنگولر کے، اس میں ایک کامن اور پراپر ہیں، اور اس میں یہ کہ اگر پلورل اینڈ پراپر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ all of the mosques, all of the masjids, کل المساجد. تو یہ ایک چھوٹا سا نا، اور یہ آگے نیچے انہوں نے پھر یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کل امتن کل ثمراتی کل مسجدن، کل مسجدن تو ہم کل نفسن کل شیطان کل طعامی. اب مثلا کل طعامی دیکھیں تو یہ اس پہ کون سا رول اپلائی ہم کریں گے؟ یہ ایک تو ہے پراپر ہے، ٹھیک ہے، اور کدھر والا یہ والا یہ سنگولر اینڈ پراپر. تو اس کا مطلب کل طعام یعنی انٹائر جو فوڈ جو ہے نا اس کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو پوری یعنی کیٹیگری کہہ لیں اس کی فوڈ کی. کلو ثمرات تو یہ پلورل ہے، اور یہ اس پہ لاسٹ والا جو ہے نا آل آف دا فروٹس والا اس پہ رول اپلائی ہو جائے گا. کلو مسجدن یہ پہلا والا جو تھا ہم نے دیکھا، کلو مسجدن یہ والا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری مسجد، ایوری سنگل جو بات ہو رہی ہے. کلو شیطان اس میں بھی وہی ایوری سنگل شیطان جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کلو نفسین میں کلو نفسین ذائقۃ الموت جیسے آئے تھے نا کہ ہر نفس ایوری سنگل سول جو ہے نا اٹ ول ٹیسٹ ڈیتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی نیکسٹ پارٹ اب ہم شروع کر رہے ہیں. ہم نے پڑھ لی یہ ہم فریگمنٹس پڑھ رہے ہیں. تو پہلے ہم نے دو وہ فریگمنٹس پڑھے تھے وچ آر کمبینیشن آف اسم اینڈ حرف. پھر ہم نے ایک فریگمنٹ پڑھا جو اسم اور اسم کا ہوتا ہے اضافہ. اب ہم آج دوسرا فریگمنٹ پڑھتے ہیں الموصوف والصفہ. ٹھیک ہے، یہ بھی کمبینیشن ہی ہے جیسے ہم نے پہلے اضافہ کا پڑھا. اس میں بھی دو حصے ہی ہیں. تو جیسے اس میں اضافہ اور مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں موصوف اور صفہ. پہلے والا موصوف ہوتا ہے، دوسرے والا صفہ ہوتا ہے. تو اچھا انگلش اور عربی میں ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ جیسے ہم مثلا ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ بیوٹیفل چائلڈ، بیوٹیفل پہلے آتا ہے، چائلڈ بعد میں آتا ہے. لیکن عربی میں چائلڈ پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ولدن
جمیل، یا اگر کسی اسپیسیفک کی بات کر رہے ہیں تو الولد الجمیل پھر ہم کہیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے انگلش اور عربی میں، کہ عربی میں جو صفت ہے وہ بعد میں آتی ہے، انگلش میں پہلے آتی ہے. Grammatically, a موصوف must match with its صفہ in all 4 properties. ہم نے جو اسم کی 4 properties پڑھی ہیں نا، کہ اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے رفع نصب جار، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک جنس ہوتی ہے، جینڈر ہوتا ہے، اور اس کا ایک ٹائپ ہوتی ہے کامن یا پراپر. تو 4 پراپرٹیز موصوف اور صفہ دونوں کی میچ کرنی چاہیے. اگر وہ میچ نہیں کر رہی تو پھر یہ موصوف صفہ والا وہ کمبینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال اب دیکھتے ہیں. یہ قرآن پاک میں آیا سورۃ المزمل میں، قولا ثقیلا. ٹھیک ہے، اب قولا دیکھیں، یہ تنوین ہے، تو یہ جو ٹائپ اس کی دیکھیں. چلیں ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سٹیٹس دونوں کا نصب ہے، ادھر لیفٹ پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے، سٹیٹس دونوں کا نصب ہے، نمبر ان کا سنگولر ہے دونوں کے، جینڈر میسکولن ہے، اور ٹائپ کامن ہے. تو انگلش میں اس کا میننگ ہو گیا ہیوی ورڈ. انا ارسلنا علیک قولا ثقیلا. تو ہیوی ورڈ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بتایا کہ ہم آپ کے اوپر یہ مطلب بہت ہی ہیوی ذمہ داری جو ہے نا وہ سونپنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بلکہ پھر کہا کہ تہجد کا جو نماز ہے نا وہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے، یہ قیامت کا ذکر ہے، الطامۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے، اب اس کا سٹیٹس دیکھیں تو یہ رفع ہے اور یہ پراپر ہے الطامہ. ٹھیک ہے، نمبر سنگولر اور جینڈر فیمینن ہے کیونکہ اس کے آگے تا مربوط ہے. ادھر بھی الف مقصورہ ہے، یہ بھی فیمینن ہے. اور اس کا سٹیٹس جو ہے کوئی بتائے گا کہ کس وجہ سے رفع ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا رفع. سٹیٹس کس وجہ سے، کون سا رول اپلائی ہوا ہے تو اس کا سٹیٹس رفع میں گیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے یہ؟ ہیں جی، فاعل ہے؟ نہیں فاعل نہیں. ابھی تو ہم اسم کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں موصوف صفہ جس میں دونوں اسم ہوتے ہیں. دمہ ہے نا، اور اس میں معرفہ. اچھا، ہم الف نے لام لگ گیا اس وجہ سے تو نہیں ہے؟ نہیں پراپر تو ہے. سٹیٹس رفع کیوں ہے؟ کیونکہ زبر ہے نا، کھڑی زبر ہے آخر پہ، اس لیے رفع ہے. صفت موصوف ہونے کی وجہ سے نہیں، صفت موصوف ہی کی تو تلاش کر رہے ہیں ہم، کہ یہ صفت موصوف بننا ہی تب ہے جب سیم سٹیٹس ہو. اچھا، ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب فلیکسیبلٹی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جو مبنی ہوتے ہیں ان کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ جیسے موسیٰ عیسیٰ ہے نا، وہ سٹیٹس شو نہیں کرتے. یا ہوتا ہے، جی وہ سٹیٹس شو نہیں کرتے، لیکن سٹیٹس میں چلے جاتے ہیں اس میں نا. لیکن پارٹلی فلیکسیبل جو ہے وہ 2 سٹیٹس شو کرتے ہیں، تیسرا شو نہیں کرتے. اسی طرح ہم نے اٹیچ پروناؤنس کا بھی دیکھا ہے کہ وہ 2 سٹیٹس جو ہے نا وہ ان کے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کے رفع ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آگے ہے حمر مستنفرہ. تو اس کا ہے علامڈ ڈونکیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ جب آپ کوئی آیات تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے علام ڈونکیز ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. تو اس کا سٹیٹس بھی دیکھیں جی. السلام علیکم.
جی جی میں نے کہا کہ جب ان کا سٹیٹس تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے تو یہ ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ چونکہ صفت موصوف آیا ہوا ہے جی 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 تو یہ موضوع ہم یعنی یہ ایزیوم کریں گے کہ یہ چونکہ جملہ صفت کا جملہ ہے جی جی تو یہ بس یہ صفت ہے. ہاں جی. اور اس کی وجہ جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی جو ہے نا اور میں نے اب آج پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات نا میننگ دیکھ کے فرض کریں اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا موصوف ہے اور دوسرا صفہ ہے، ایک دوسرے کی صفت بن رہے ہیں، وہ تو میننگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے یہ ہے دا بگیسٹ کلیمٹی، ٹھیک ہے، تو اب یہ ظاہر ہے یہ موصوف صفت کی شکل تو ہے، ترجمہ بھی بن رہا ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہا سٹیٹس، اس کی وجہ یہ کہ یہ مبنی ہے. یعنی یہ بھی تو پاسبل تھا نا کہ یہ نسب میں ہوتا اور ہم کہتے یہ جملے صفتیہ ہے ہی نہیں. اگر پہلا والا نسب میں ہوتا نا، قرآن میں ہو سکتا ایسی بھی کوئی کنسٹرکشن آئے کہ موصوف جو ہے وہ نسب ہے اور صفت جو ہے وہ مبنی ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر یہ نسب سٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہم ایزیوم کریں گے چونکہ یہ صفت ہے تو بس ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ بھی رفع میں ہے. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. القوم الفاسقین، اس میں ال لگنے سے دونوں پراپر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کا سٹیٹس نسب ہے، اور اینا ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے نسب یہ جر سٹیٹس میں ہوتی ہے. تو اور یہ پلورل میسکلن کا کالم جو ہے نا، ہمارے 4 کالم تھے نا مسلم چارٹ کے، سنگولر، پیئر، پھر میسکلن پلورل اور فیمینن پلورل. تو یہ میسکولن پلورل اینا ساؤنڈ کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر پلورل ہے کیونکہ فاسقین تو پہلے پلورل کالم ہے. القوم، قوم بھی پلورل، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے جب ہم نے پلورل کی اسٹڈی کی تھی. حیاتنا الدنیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو اب دیکھیں دوسرا والا جو ہے یہ رفع سٹیٹس میں ہے، حیاتنا. اب یہ انٹرسٹنگ آ گیا ہے کمبینیشن، ٹھیک ہے. تو ہماری دنیا کی زندگی، حیاتنا ہماری زندگی دنیا کی. اب یہ پراپر ہے، یہ بھی نا کیوں پراپر ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ بیسیکلی ایک حیاتنا جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک بن رہا ہے، مضاف ہے، وہ اٹ سیلف ایک مضاف ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی اٹیچ پروناؤن آئے گا وہ بنے گا، یعنی اسم کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن آتا ہے تو وہ اضافہ بنتا ہے. سٹیٹس کا رفع کیسے ہوا؟ وہ اینڈ پہ تو دنیا کے نیچے زیر نہیں ہونی چاہیے اگر مضاف الیہ میں ہے تو الف لام کے ساتھ پھر زیر نہیں. اٹیچ پروناؤن جو ہے نا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نصب یا جر سٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو حیاتنا، حیاتو تو ہو گیا ایک اسم، اور نا اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن وہ جر سٹیٹس میں ہے، نا جو ہے. لگتا تو نصب ہے نا، لگتا نصب ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اٹیچ پروناؤن جو ہوتے ہیں نا وہ دونوں سٹیٹس میں جا سکتے ہیں، یہ نصب میں یا جر میں. اب جر میں کیوں گیا ہے؟ کیونکہ یہ اضافہ کی کنسٹرکشن ہے، اس وجہ سے وہ جر سٹیٹس میں چلا گیا. اب میرا خیال یہ پارٹ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ جو اوور آل ایک فریگمنٹ ہے اس کا بھی ایک سٹیٹس ہے، تو یہ میرا خیال ہم نے لیسن میں کور نہیں کیا. تو یہ حیاتنا، میں اس میں اپنے نوٹس میں ماڈیفیکیشن کر کے یہ لائن ڈال دوں گا. تو حیاتنا جو ہے نا یہ ہے تو اضافہ، لیکن اس کا سٹیٹس جو ہے وہ رفع کیسے ہے؟
وہ اس لیے کہ یہ ایک اضافہ ہے، اور یہ میرے خیال اس بک میں بھی میں نے پڑھا تھا، یہ جو فہم القرآن آپ لوگوں کو بک دی تھی نا، اس میں بھی یہ آیا ہوا ہے. اینی وے یہ میں نوٹس میں ماڈیفائی کر کے یہ لائن ایڈ کر دوں گا. ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. اچھا جی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. پہلے اس کو حیاتو نا کو جو ہے نا یہ دیکھیں الگ سے احمد فاروق صاحب. ٹھیک، ہماری زندگی یعنی our لائف، تو اس کو الگ سے دیکھیں. پہلے اس کو دیکھیں کہ آپ کو یہ تو یعنی سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ کیوں اضافہ بنا. جیسے ہم نے کہا اضافہ از اے کمبینیشن، تو دو اسم کا، اس میں حیاتو ایک اسم ہے اور نہ دوسرا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اٹیچڈ پروناؤنز جو ہوتے ہیں نا، جو متصل ضمائر متصل ہوتے ہیں، وہ جر یا نصب سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے وہ سارے رفع سٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو اب یہ نظر تو ہمیں نصب سٹیٹس میں آ رہا ہے، لیکن یہ ایکچولی جر سٹیٹس میں، گرامیٹیکلی اس کو جر سٹیٹس میں ہم لیں گے. کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، اور مضاف الیہ ہوتے ہی جر سٹیٹس میں ہے. جی احمد صاحب. نان فلیکسیبل ہے. نہیں، وہ والا رول ادھر نہیں لگنا، نان فلیکسیبل فلیکسیبل والا. ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں مضاف کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لائٹ ہونا چاہیے، اس پہ ال نہیں ہونا چاہیے. مضاف الیہ یہ وہ جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب صرف کنفیوژن یہ تھی کہ یہ جر سٹیٹس میں کیسے ہے، تو میں اس کا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اور اٹیچ پروناؤن نصب یا جر سٹیٹس میں ہوتے ہیں. اگر وہ بظاہر نصب سٹیٹس میں آ رہے ہوں، نظر ہمیں ایسے آ رہا ہو کہ جیسے نصب ہے، لیکن وہ اضافہ کی کنسٹرکشن کا اگر حصہ ہے تو ہم کہیں گے یہ گرامیٹیکلی جر سٹیٹس میں ہے، نظر چاہے وہ ہمیں نصب سٹیٹس میں ہی ہے. اجازت ہے جی، آگے چلیں. احمد فاروق صاحب سے پوچھنا ہے، میں پوچھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر، پلیز گو اہیڈ. ٹھیک ہے، ہو گیا. شکریہ. نہیں جی، آپ نے دنیا کو کیسے بنا دیا رفع میں؟ دنیا کو کیسے رفع میں بنا دیا؟ یہ بھی وہی ہے نا، یہ جو ہے یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. الدنیا جو ہے نا یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. یعنی غیر منصرف ہے. ہاں جی، ممنوع من الصرف ہے. جی، تو اس کے باقی وہ جو دوسرا نصب کیا بنتا ہے؟ یعنی یہ جو اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں نا، یہ جو جی غیر منصرف میں، تو اس میں ہم مانیں گے کہ یہ اب رفع سٹیٹس میں، رفع یا وہ نصب ہو سکتا ہے، جر میں نہیں جا سکتا. غیر منصرف جو ہیں تو جر میں جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، نہیں، جر میں تو جا اس نہیں کا وہ سکتا. نصب کیا ہوگا؟ نصب کیا ہوگا؟ یعنی یہ نصب کیا ہوگا؟ یہ لفظ مجھے یعنی کوشچن نہیں سمجھ آ رہا ہے. یعنی یہ سٹیٹس کیا ہے؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ رفع سٹیٹس ہے. نہیں، سٹیٹس تو اس کا رفع ہے، تو اگر اس کو نصب سٹیٹس میں دیکھیں گے تو وہ بھی دنیا ہی وہ ہوگا. بھی دنیا ہی بنے گا، وہ بھی دنیا ہی بنے گا. اچھا، لگے گا ایسے کہ اب نصب میں ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. اچھا، اصل میں وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی، اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے خود ہیلپ کرنی پڑے گی سب کو. میں یہ کرتا ہوں کہ اس کی نا ایک PDF فائل بنا کے نا، جو کسی چیز کے رول ہے نا، ایک پیج پہ اس کو پرنٹ کر کے، مثلا یہ جار مجرور کے کیا رولز ہیں، یہ مبنی منصرف کے کیا رولز ہیں، تو میں نا آپ سب کو بھیجوں گا ایک PDF فائل بنا کے،
وہ آپ پرنٹ کروا کے نا ایک فولڈر میں لگا لیں تو وہ ہر رول کا ایک پیج ہوگا. جیسے ہم نے اسم کا جو پراپرٹی پڑھی ہے کہ وہ اس میں اس کا جینڈر ہوتا ہے مذکر مؤنث، اس کے اندر کیا کیا رولز ہیں. پھر ہم نے اسی طرح فلیکسیبلٹی جو ہے انصراف اس کا پڑھا کہ منصرف غیر منصرف مبنی ہیں اس کے رولز ہوں گے. پھر اسی طرح جو کامن پراپر ہے تو میں ایک ایک پیج پہ نا بنا کے نا آپ کو ایک پورا ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا کر دوں گا. لیکن آپ نے محنت یہ کرنی ہے کہ اس کو پرنٹ کروا لیں اور ایک فولڈر میں نا وہ وائر کر کے اپنے سامنے رکھے. میں کوئی بھی بات کروں ٹھک سے وہ پیج کھولا تو ادھر جا کے دیکھ لیے کہ کیا رولز ہیں. وہ ٹھیک ہے جی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابراہیمو اور ابراہیمہ ہاں دو جی ہیں جی، ہاں جی یہ غیر منصرف ہیں بالکل، مبنی میں تو بدلتا ہی نہیں ہے نا. بدلتا ہی نہیں ہے جی. تو اس میں دنیا کے ساتھ دوسرا فارم کیا ہے؟ وہ دنیا ہی ہے، وہ بھی رفع اور نصب میں دونوں دنیا ہی ہیں. تینوں؟ اچھا جی 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 دونوں دنیا ہیں. جی جیسے جی وہ ابراہیم اور ابراہیمہ تھا نا. جی 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 اس میں دونوں دنیا ہی ہیں. اگر اچھا ٹھیک ٹھیک ہے جی. اوکے جی ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ایک لاسٹ بس چھوٹا سا پیرا رہ گیا. آلسو کیپ ان مائنڈ دیٹ این اسم دیٹ از انہیرنٹلی پراپر سچ ایز اے پروناؤن پوائنٹنگ ورڈ اسم الاشارہ جو ہے اور اسم موصول جیسے وہ ہم نے پڑھا ہے الذی الذین cannot appear as a موصوف. یہ ایک رول ہے کہ جو خود سے پراپر ہیں ناؤن وہ موصوف کی جگہ پہ نہیں آ سکتے. تو میرا خیال یہ اینڈ ہو گیا اس کا لیسن کا. تو انشاءاللہ اس پہ میں اسائنمنٹ بنا دیتا ہوں اور یہ جو مجھے چند دن لگیں گے بنانے میں میں ایک مائنڈ میپ سا بنا کے نا آپ کو انشاءاللہ میسج کر دوں گا. تو ٹھیک ہو گیا. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ آپ خود سے کوشش کر کے نا انگلش میں ڈھونڈتے رہا کریں. یہ دیکھیں میں نے ایک پڑھنا شروع کیا تھا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن پاک میں ان کے اندر کیا بلاغت ہے، کیا ان کا ریٹورک بینیفٹس ہیں. تو اس میں انہوں نے شروع میں تو انگلش میں ایک پیراگراف لکھا لیکن سارا ہے عربی میں ہی نا. تو یہ ایک ایک دعا جیسے یہ زکریا علیہ السلام کی دعا لے کے تو اس کو پورا ایک ایک جملہ ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اس کی. تو آپ کو انگلش میں بھی ایسے مل جائے گا، اس میں ریٹورک سٹڈیز کے نام سے ایسے سرچ کریں تو آپ خود بھی ایسے کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو یعنی جو ہم لیسنز پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ابھی تک صرف زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے اس پہ ہی چل رہی ہے ڈسکشن ساری، وہی آگے جا کے ہاں یہ پھر چلیں انشاءاللہ اگر کوئی اور کویسچن نہیں ہے تو اس کو کلوز کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سر ایک جی ڈاؤٹ چھوٹا سا کائنڈلی کہ بالکل. ہم نے پڑھا ہے کہ موصوف شوڈ فالو صفت چاروں ایسپیکٹس میں. ہاں جی ایسے ہی ہے. لیکن وہ جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے سر کہ صفت شوڈ فالو موصوف نہیں اس چاروں میں ایسپیکٹ. فالو تو کوئی نہیں کرتا، یعنی ہم نے چاروں میچ کرنے ہیں. تو فالو اگر آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے ابھی دیکھا میں کھول لیتا ہوں وہ سبق. فالو اگر آپ سر جی سر اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الکبرا جو ہے یہ تو اب مبنی ہے، یہ تینوں سٹیٹس میں آ سکتا ہے. تو ہم کون کس کو فالو کر رہا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے وہ سر وہ ایسے ہے کہ پہلے آپ دیکھیں گے موصوف کو صفت اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو
ایڈجسٹ کرتی جائے گی. اگر وہ سنگل ہے یا وہ رفع میں ہے یا وہ پراپر ہے تو صفت اس کے مطابق جو ہے ایڈجسٹ کرے گی. اچھا 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 ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ تو ابھی بتایا نہیں, میں نے تو کہا تھا کہ دونوں کی میچ کرنے, لیکن آپ نے اس پہ ایمفیسائز کیا ہے اب کہ کس کا فالو کرنا ہے. تو موصوف, ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس میں جو لاسٹ لائن ہے, گرامیٹیکلی اے موصوف مسٹ میچ ود اٹ صفہ ان آل 4 پراپرٹیز. تو موصوف کو ہم پہلے یہ نہیں کریں گے, تو صفہ جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے, اور اگر وہ فالو کر لیتی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ موصوف صفہ کی فریگمنٹ بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, ابھی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. چلیں جی, جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ عبد المجید خان صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا اور کوآپریشن بھی کیا, ہمیں کریکشنز وغیرہ بھی کیے, اور ایک کویسچن بھی دیا انشاءاللہ. اس پہ میں بھی سوچوں گا, آپ سب سوچیں. مسز عامر آپ بھی اس پہ سوچئے گا کہ یہ وما فعلتہ میں ہو جو ہے وہ ایک کی طرف اشارہ ہے, تو اس کا کیا ریٹورک بینیفٹ ہے یا اس کا کیا سگنیفیکینس ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.